بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو یہ پچھلے چند روز پہلے کلیش ہوا اور انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا، پاکستان نے بڑا بھرپور جواب دیا۔ اس کے بعد ہندوستان نے ایک سٹیپ لیا کہ جو سندھ طاس معاہدہ تھا اس کو معطل کرنے کا اعلان کیا۔ یہ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے؟ اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو کلیشز ہیں، اس میں ایک بڑا کلیش وہ پانی کا بھی ہے۔ اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دور میں اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو پانی کے مسئلے پہ ہوگی، کیونکہ پانی ہماری بقا کی جنگ ہے۔ پانی کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا، پاکستان تو کیا کوئی بھی ملک سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو پانی ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، ہماری ایگریکلچر کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے حافظ محمد عمر صاحب، جو چیف انجینئر ڈپارٹمنٹ اریگیشن ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ہیں۔ آپ خصوصی طور پر تشریف لائے، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ذرا ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ یہ پانی کا مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامعین کو تھوڑا سا یہ جو معاہدہ سندھ طاس یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ جب سے ہماری پارٹیشن ہوئی 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، تو اس میں پارٹیشن میں جو پانی کی تقسیم کو نظر انداز کیا گیا، اور اس وقت کی ہماری جو پارٹیشن تھی اس میں آپ اگر دیکھیں تو پانی کے جتنے ہمارے پاس سورسز ہیں جہاں سے ہمارے دریا ایمرج ہو رہے ہیں وہ ہیں انڈین سائڈ کے اوپر، اور جس کی وجہ سے انڈیا نے اپنی جو ہے وہ یہ ایک چلاکی دکھاتے ہوئے اور ایک جو ہیومن فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی وائلیشن کرتے ہوئے 1948 میں ہی یہ وار جو آبی جارحیت ہے وہ شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد 1952 میں یہ مزید شدید ہو گئی جب اس نے مزید پاکستانی جو ہے کی طرف آنے والے دریاؤں کا پانی روکا۔ تو اس کے بعد میڈیٹ کیا ورلڈ بینک نے، جو اس وقت IBRB کے نام سے تھا، انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے۔ انہوں نے اس کو میڈیٹ کر کے ورلڈ بینک نے 7-8 سال کی طویل مدت میں سیریز راؤنڈز آف جو ڈسکشنز، راؤنڈز آف جو میٹنگز کے بعد 1960 میں ایک تاریخی معاہدہ سندھ طاس جو ہے وہ تحریر ہوا اور دستخط ہوئے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان اور پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کے درمیان 19 ستمبر 1960 میں۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان کے پاس جو مغربی 3 دریا ہیں، دریائے سندھ، جہلم اور چناب جو ویسٹرن ریورز ہیں، ان کے اوپر فل کنٹرول ہے، اور انڈیا اس کو صرف نان کنسیپٹیو یوز کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جس میں رن آف کے اوپر کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کر سکتا ہے، جس میں کوئی نیویگیشن کا پروجیکٹ کر سکتا ہے، لیکن پانی کو سٹور کرنے کی اس کے پاس اجازت نہیں۔ اور اسی طرح جو ایسٹرن ریورز ہیں، مشرقی دریا ہیں، جس طرح راوی ہے، ستلج ہے، بیاس ہے، اس کے اوپر انڈیا کا ہولڈ ہے۔ تو یہ دنیا کی جو واٹر ٹریٹیز میں سب سے کامیاب ٹریٹی ہے، جو پچھلے 60-65 سال سے کامیابی کے ساتھ چلی، باوجود اس کے کہ 2-3 بڑی جنگیں بھی پاکستان اور انڈیا کی ہوئی۔ اچھا، تھوڑا سا اور اب جی ہمارے سامعین کو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ ٹریٹی ہوئی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاہدہ ہوا، اب یہ حالیہ جو کشیدگی ہوئی اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو یہ اختلافات اور جنگ کی کیفیت بنی اور اس کو بنیاد بنا کر انڈیا نے اس معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کیا، کیا انڈیا کے پاس یہ آپشن ہے یا دونوں ممالک میں سے کسی کے پاس یہ آپشن ہے کہ اس ٹریٹی کو وہ سسپینڈ کر سکے، معطل کر سکے یا ختم کر سکے؟ جس طرح کہ میں ابھی یہی گزارش کرنے لگا تھا پروفیسر صاحب کہ یہ بڑی بڑی جنگوں کے باوجود بھی یہ ٹریٹی معطل نہیں ہوئی کسی سائڈ سے، کیونکہ ٹریٹی میں بنیادی طور پر کسی ایک پارٹی کو یونیلیٹرلی ریووک کرنے کا، معطل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، یہ کوئی پنچایت میں آپس میں کی ہوئی بات نہیں ہے، ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کی روح سے اگر کسی بھی پارٹی کو کوئی اعتراض ہوگا کسی بھی بات پر، جس طرح پاکستان نے کافی مرتبہ جو انڈین سائڈ سے انٹرونشن تھی بغلیہار ڈیم کی شکل میں، کشن گنگا ڈیم کی شکل میں، بولر ڈیم کی شکل میں، جو انڈین سائڈ سے انٹرونشن تھی اس میں جو ڈیزائن میں مسائل تھے، جو پوٹینشیل یوز تھا انڈیا کا، اس کو اس فورم کے اوپر جو انٹرنیشنل انڈس کمیشن کا فورم ہے، جو ایک نیوٹرل باڈی ہے، اس کے پاس لے کر گئے۔ اور اب بھی کسی کو جزوی طور پر یا مکمل طور پر
لیکن یونیلیٹرلی ون سائڈڈلی اس کو ختم کرنے کا بالکل کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اعتراض ہے تو کمیشن کے پاس اپنا اعتراض لے کر جائے گا اور کمیشن اعتراض سن کر اس کا کوئی حل نکالے گا بجائے اس کے کہ یہ جو ٹریٹی ختم ہو. تو یہ انڈیا کی صرف اور صرف جو ہے وہ ایگریشن ہے انڈین سائڈ کی. جس طرح پی ایم مودی نے بڑے ایگریسو قسم کی زبان استعمال کی اور جس طرح ان کے واٹر ریسورس منسٹر ایک ذمہ دار آدمی نے کہہ دیا کہ جناب ہم ایک قطرہ بھی پانی کا پاکستان کو نہیں دیں گے. تو یہ جو انڈیا کی ہے تو وہ انٹرنیشنل جو ہے دنیا کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ